بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے، وہاں تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، تم کہیں رہو موت تو آ کر ہی رہے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے ملتی ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے سو ہم نے تم کو ان کا نگراں کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بکثرت تفاوت پاتے، اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، خواہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے، مگر تھوڑے سے تابع نہ ہوتے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کے زور جنگ کو روک دے، اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟